کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی اور ان کے ساتھ لوہار جو کہ جس کا نام دلی دمیر ہے لوہے پر ضرب لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی دلی دمیر صاحب جو کہ ایک تلوار اٹھاتے ہیں اور ارطغرل غازی صاحب کو دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے لیے خاص طور پر تیار کی ہے۔ ارطغرل غازی اس تلوار کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کیا ہی بات ہے، یہ تو دشمنوں پر قہر بن کے ٹوٹے گی۔ اسی دوران دلی دمیر صاحب کہتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ میں مظلوموں کا دفاع کرے گی، یہ بہادروں کے لیے ہی ہوتی ہے، سدا خوش رہو۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں اور اس سے بہتر کوئی جنگجو نہیں زمین پر۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تلوار ظلم کے خلاف ہی اٹھے گی ہمیشہ۔ اس کے اگلے ہی سین میں ہمیں صلیبیوں کا قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ پیتروس نام کا آدمی اس قلعے پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں ایک صلیبی دستہ جو کہ 3 قیدیوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اگلے سین میں ہمیں وہ قلعے میں پیتروس اور اس کا ساتھ ہی جو محافظ خاص ہوتا ہے تیتوس دکھایا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ سلجوقی سلطنت کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں ارطغرل غازی صاحب کا سین دکھایا جاتا ہے جو اپنے 3 بہادر ساتھیوں ترگت بمسی اور دوان صاحب کے ساتھ اسی جنگل میں شکار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگلے سین میں ہمیں ان قیدیوں کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ پاس آئے ہوئے صلیبی کو مار کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ قیدی فرار ہونے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کا صلیبیوں کا جو بڑا سردار ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس لڑکی کے باپ جو کہ ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے اس کو پاؤں میں تیر مار دیتا ہے۔ ادھر ارطغرل غازی جو کہ ایک ہرن کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں وہاں ہرن کا شکار کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ان قیدیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ارطغرل غازی وہاں آ کے جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ صلیبی اس بوڑھے آدمی اور اس کے بچوں کو مار رہے ہیں، ارطغرل غازی بغیر سوچے سمجھے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ ان سب کو ایک ایک کر کے مارتا ہے اور دوسرا ان کے ساتھی بھی آ جاتے ہیں جو کہ سارے صلیبی کو ایک ایک کر کے مارنے لگتے ہیں۔ ان صلیبیوں میں موجود سربراہ جو کہ قلعے میں موجود محافظ تیتوس کا بھائی ہوتا ہے، ارطغرل غازی اسے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے اگلے سین میں ہمیں قلعے میں موجود پیتروس اور اس کا ساتھی تیتوس دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پیتروس تیتوس کو بولتا ہے کہ ہمیں مسلمان بچوں کو اغوا کر کے عیسائی تربیت دینے کے لیے جمع کرنا ہوگا اور مسلمان کو مسلمان ہی سے لڑوانا ہوگا، اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے اور مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس کا اگلا سین ہمیں ارطغرل غازی صاحب کا دکھایا جاتا ہے جو کہ اس بوڑھے قیدی کو جو تیر لگا ہوا تھا وہ نکال کے جڑی بوٹیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی ان بوڑھے قیدی کی بیٹی کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا اور وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، ہمیں آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارطغرل غازی انہیں کہتا ہے کہ بہت ہی جلد اندھیرا ہونے والا ہے، وہ جیسے ہی پتہ چلے گا انہیں اور وہ پھر سے حملہ کر دیں گے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ جلدی یہاں گھوڑے لے کر آؤ، ہمیں چلنا چاہیے۔ بمسی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ہم نے ان کی جان تو بچا لی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ترگت بمسی اور دوان سے کہتا ہے کہ اچھا ہوگا کہ ہم اپنا کام کریں نہ کہ فضول باتیں کریں۔ ارطغرل غازی اس قیدی لڑکی سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں اور کون ہو تم لوگ؟ وہ لڑکی بالکل صاف منع کر دیتی اور کچھ نہیں بتاتی۔ وہ بولتی ہے کہ ہمیں اپنے حال پہ ہی چھوڑ دو اور جو تم نے ہم پہ احسان کیا ہم اس کا بدلہ تمہیں چکا دیں گے۔ ارطغرل صاحب بولتے ہیں کہ میں کائی قبیلے سے ہوں۔ وہ بولتے ہیں جیسے تمہاری مرضی، اللہ تم لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ پھر اس لڑکی کا چھوٹا بھائی جو کہ بولتا ہے کہ ہمارے پاپا کی طبیعت سخت ناساز ہے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ وہ لڑکی راضی ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں کائی قبیلے کے سردار یعنی سلیمان شاہ دکھائی دیتے ہیں جو کہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک تاجر ان کے پاس آتا ہے۔ وہ تاجر سلیمان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ دنیا سے تحفے لے کے آیا ہوں، آپ اس تحفے کو قبول کیجیے۔ سلیمان شاہ اس تاجر کو کہتے ہیں کہ تم نے زحمت کی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی لمحے سلیمان شاہ کا بھائی منہ بولا بھائی کرتوغلو اندر آتا ہے اور سلیمان شاہ اسے کہتا ہے کہ یہ طوائف حقاروں میں جو کہ مستحق ہیں ان میں تقسیم کر دیے جائیں۔ سلیمان شاہ اس تاجر سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی معلومات ہے؟ سلیمان کو وہ بتاتا ہے کہ کاش میرے پاس دیکھنے اور سننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ سلطان علاء الدین نے کونیا فتح کر لیا اور وہ بھاگے ہوئے شہزادے سے بہت ہی خوف زدہ ہے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں اچھا اور صلیبیوں کی کیا خبر ہے تمہارے پاس؟
وہ تاجر کہتا ہے کہ جیسے کہ ہمیشہ سے وہ ہمارے دشمن رہے ہیں، وہ پادریوں کو بھلا بسلا رہے ہیں اور شہزادوں کو حملے پہ اکسا رہے ہیں۔ سلیمان شاہ کہتا ہے کہ اور ہم مسلمان آپس میں ہی دست و گریباں ہوئے پڑے ہیں۔ پھر وہ تاجر سلیمان شاہ سے کہتا ہے کہ میں بازار میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے۔ اس کے اگلے سین میں ہمیں سلطان علاء الدین کا ایک وزیر خاص دکھائی دیتا ہے جو کہ لڑکیوں کی نمائش کر رہا ہوتا ہے اور پھل کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ سلجوقیوں کا خاص آدمی ایک لڑکی کو اپنے قریب بلاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ آج سے تمہارا مالک میں ہوں، اور اسی وقت ایک قاصد اندر آتا ہے اور اس عالیجا کو کہتا ہے کہ صلیبیوں پر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور پھر اس سپاہی سے پوچھتا ہے کہ یہ جرأت کس نے کیا صلیبیوں پہ حملہ، اور کہتا ہے کہ انہیں تم نے مار کیوں نہیں ڈالا، خالی ہاتھ میرے پاس کیوں آئے ہو تم؟ وہ سپاہی کہتا ہے کہ ہم وہاں دیر سے پہنچے تھے، ہم سے پہلے ہی صلیبی سارے مارے گئے۔ اس نے غصے میں آ کر اس سپاہی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے اگلے سین میں ہمیں کائی قبیلے کی سردار سلیمان شاہ کی بیوی دکھائی جاتی ہے جو کہ چند عورتوں کے ساتھ قالین بنائی کا کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہیں ڈھول بجتا ہے اور ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان قیدیوں کو لے کر قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی اپنے ساتھی بمسی کو بولتا ہے کہ انہیں نیچے کہاں ہے، ہمارے پاس زخمی ہے، جلدی طبیب کو بلاؤ ہمارے پاس۔ اور وہی ارطغرل کا بڑا بھائی گندوگدو آتا ہے اور ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ خیریت ہے، کیا ہوا ہے، یہ لوگ کون ہے، ان پہ حملہ ہوا ہے جنگل میں اور بس میں یہی جانتا ہوں۔ گندوگدو اپنے ساتھی حمزہ کو بولتا ہے کہ ان پہ کڑی نظر رکھنا۔ اگلا سین ہمیں ارطغرل غازی اور اس بوڑھے قیدی کے بیٹی کا نظر آتا ہے جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی ارطغرل غازی سے کہتی ہے کہ تمہارا بہت ہی شکریہ، اللہ نے تمہیں فرشتہ بنا کے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اور پھر ارطغرل غازی کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، میرا یہ فرض تھا، انسانیت کے لیے یہ کرنا میرے لیے بہت ہی فخر کی بات۔ اور ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ میں کوئی فرشتہ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ اور پھر ارطغرل غازی وہی سوال اس لڑکی سے دوبارہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ تمہیں کہاں لے جا رہے تھے، اور وہ لڑکی حقیقت چھپا کے ارطغرل غازی سے بولتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، کچھ معلوم نہیں ہمیں کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے تھے۔ وہ لڑکی ارطغرل غازی سے جھوٹ بولتی ہے کہ شاید وہ ہم سے قیمت وصول کرنا چاہتے تھے کیونکہ میرے بابا ایک تاجر ہیں، شاید اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں اغوا کیا تھا۔ ارطغرل اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ بہت مشہور تاجر ہوں گے، تبھی ان کے اتنے صلیبی ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ لڑکی ارطغرل صاحب سے کہتی ہے کہ آپ نے صحیح کہا، سب ہمارے دشمن بن گئے ہیں، کوئی ہم کو پسند نہیں کرتا، لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ کون سا قبیلہ ہے اور کون سی جگہ ہے؟ ارطغرل صاحب اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ کائی قبیلہ نام ہے اس قبیلے کا، اور میں سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل غازی ہوں۔ اگلے سین میں ہمیں سلطان کا وہ خاص آدمی دکھائی دیتا ہے جو غصے سے پاگل ہو گیا ہے اور اس لڑکی کے بال پکڑ کے کہتا ہے کہ تم مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہو نا؟ وہ لڑکی گھبرا کے بولتی ہے کہ ہاں میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ پھر وہ آدمی اسے بولتا ہے اگر تم مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہو تو پھر اس آدمی کو جہنم واصل کر دو۔ وہ تاجر اسے بولتا ہے کہ آپ ابھی غصے میں اس معاملے کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنی بکواس بند کرو نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اور پھر وہ آدمی اس لڑکی کو خنجر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ جلدی ہی اسے آزاد کرو۔ وہ لڑکی بولتی ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ سے قتل نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ بولتا ہے کہ یہ میرا تمہیں حکم ہے، اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو میں تمہیں کر دوں گا۔ پھر وہ لڑکی گھبراتے ہوئے وہ خنجر اٹھاتی ہے اور اسے جلدی سے مار دیتی ہے۔ اس پہ سلطان کا آدمی بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اسے دھکا دے کے نیچے پھینک دیتا ہے مرے ہوئے آدمی کو۔ اور پھر وہ آدمی اس لڑکی قیدی کو بھی مار دیتا ہے اور بولتا ہے کہ جو آدمی آزاد ہونے کے لیے کسی بھی شخص کی جان لے سکتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور پھر بڑے ہی بے رحمی سے اسے بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلا ٹریلر ہمیں دکھایا جاتا ہے جس کا آدمی قبیلے سردار سلیمان سے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے اچانک صلیبی آدمیوں پر حملہ کر دیا اور سلطان کے قیدی بھی اپنے پاس لے کر آیا۔